تو کبھی آپ لوگوں نے اپنے تئیں یہ سوچا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے کیوں فرض کیے؟ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے سوچا ہو؟ کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اب دیکھیں نا، آپ میں سے تمام لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں کہ روزے رکھتا کیوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بلا مقصد، بغیر کسی مقصد کہ آپ سے کوئی محنت تو نہیں کروائے گی۔ روزہ بھی ایک مشقت کھینچنے کے برابر ہے۔ تمام عبادات میں اگر سخت عبادات میں سے دیکھا جائے تو روزہ سخت عبادت ہے، کیونکہ آپ بھوک سے بھی ہوتے ہیں، پیاس سے بھی ہوتے ہیں۔ تو بھوک اور پیاس سے جو شخص ہوگا اس کی کام کرنے کی صلاحیت ویسی مان پڑ جاتی ہے، جسم میں بھی ناطاقتی آ جاتی ہے، اور وہ عام زندگی کے جو کام ہیں وہ بھی مکمل طور پہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے کوئی شے بغیر مقصد کے نہیں بنائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی عبادت بھی بغیر مقصد کے حضرت انسان کو نہیں بتائی۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے۔ سائنسدانوں نے ایک تحقیق کی، اس تحقیق میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو نماز ہے، اس میں جب کوئی بھی انسان جھکتا ہے تو وہ جو چند لمحات ہوتے ہیں جس میں وہ سجدے میں جاتا ہے، تو اس کے خون کی روانی تمام اس کے دماغ کی طرف جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل عام حالات میں جو شخص مسلمان نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اسے چاہیے کہ دن میں ایک دو بار یہ عمل لازمی کیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا کر دی کہ اگر آپ نے 4 فرض ہی خالی پڑھنے ہیں ظہر کے، تو اس میں بھی آپ کے کتنے سجدے آ جاتے ہیں، کم از کم 8 کے لگ بھگ آپ کے سجدے آ جاتے ہیں۔ تو آپ جب 8 بار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، ثواب کا ثواب ملتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے جسم میں بہتری کا سامان بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز صرف اللہ کی ایک لفظی عبادت نہیں ہے، یہ حضرت انسان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ایک زمانے میں میری گھٹنے میں ایک درد نکل گیا۔ وہ درد ایسا تھا کہ میں بیٹھتے وقت اور اٹھتے وقت کافی تکلیف میں ہوتا تھا، جس وجہ سے میں نے نماز کو بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن میں یہاں سے بلو ایریا گیا، تو مجھے جو ساتھ والے لوگ تھے نے کہا پیر صاحب آؤ نہ جمعہ سے، تو میں نے انہی کے ساتھ جمعے کے لیے چلا گیا۔ تو جمعے کی نماز کے جب میں گیا تو یہ تمام میں ان سے باتیں کرتا ہوا جا رہا ہوں، تو یہ احساس ہی میرے ذہن میں نہیں رہا کہ میں تو لات اپنی فولڈ نہیں کر سکتا۔ خیر میں جب وہاں پر پہنچا تو جب میں نیت کرنے لگا تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ میرے تے جو میں فولڈ کرنا تے من درد ہونا اسے، لیکن میں کہا ہون چونکہ پہنچ گیا صف وچ کھلو گیا تے ہون اسی طرح پیسا، اور با خدا جب میں بیٹھا تو میری لات میں خود بہت ایسی روانی آئی کہ نہ درد کا احساس ہوا، اور اس کے بعد مجھے نہ کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت پڑی، اور نہ مجھے کوئی تیل لگانے کی ضرورت پڑی، نہ مساج کی ضرورت پڑی۔ تو یعنی کہ جھکنے کا جو عمل ہے اللہ کے سامنے، یہ آپ کی ہڈیوں کو دوبارہ واپس کسی ورکنگ حالت میں لیتا ہے اگر وہ کسی جیسے مس پلیس ہوئی ہوں یا ڈسلوکیٹ ہوئی ہوں۔ تو اسی طرح روزہ کی جو عبادت ہے یہ بھی اللہ نے کسی وجہ سے دی ہوگی آپ کو، ایسے تو نہیں ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اب ماں اپنے بچے کو بھوکا تو نہیں رکھتی، پیاسا تو نہیں رکھتی، کوئی وجہ ہوگی تو بھوکا پیاسا رکھے گی۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے گا وہ بھی بغیر وجہ کہ آپ کو بھوکا پیاسا نہیں رکھے گا۔ تو میں آپ کو اس کا مقصد سمجھاتا ہوں کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا، انگریزی کا ایک مقولہ ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ وہ انگریز کہتے ہیں کہ پٹ یور سیلف ان اے سیم شو، کہ اپنے آپ کو کسی کی جگہ رکھ کے دیکھو گے تو احساس پیدا کرو گے۔ وہ پنجابی کی مثال سنی نا کہ جتھے اگ بلنی ہے سیک اتھے ہونا ہے۔ تو جب تک آپ خود بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے آپ کو مخلوق خدا کی بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص جو دن میں بیشتر اوقات اپنا جو ہے وہ کھانے میں لگا دے، اچھے اچھے لوازمات اس کے پاس ہوں، تو کیا وہ کسی کی بھوک کا احساس کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وہ خود بھوک سے ہوگا تو اسے یہ پتا چلے گا کہ جو شخص سارے دن میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے کتنا تکلیف دہ عمل ہے اس کے لیے۔ تو جب یہ بھوک کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو وہ پھر غریب کی کفالت بھی کرے گا، اس کی مدد امداد بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے روزہ ترتیب دیا کہ جب میرا بندہ میری خاطر
بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تو یہ دوسرے غریب کسی بندے کی بھوک اور پیاس کا احساس اپنے اندر پیدا کرے گا۔ لیکن اب جب یہ روزہ فرض ہو گیا، کسی نے یہ روزے رکھ لیے، بھوک اور پیاس کا احساس کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک اس لیے نہیں دیا کہ اس میں آپ خالی بھوک اور پیاس کا احساس کریں اور جب یہ ماہ مبارک چلا جائے تو اس کے بعد پھر وہی ککلیاں پانا شروع کر دو۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے اندر اس بھوک اور پیاس کا احساس پیدا کر لیا، تو اب جب آپ رمضان سے باہر نکلیں گے، شوال کا مہینہ آئے گا، دیگر مہینے آپ کو ملیں گے، تو پھر آپ کا کام ہے کہ جو احساس آپ نے اپنے اندر پیدا کیا، اس احساس کو، اس کا اطلاق آپ عام دنوں میں بھی کریں۔ اطلاق سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ رمضان میں بھوک تھی تو آپ کو بھوک نظر آئے، آپ 30 دن لگاتار خود بھوکے رہ کر آئے ہیں، آپ 30 دن لگاتار خود پیاسے رہ کر آئے ہیں، آپ 30 دن لگاتار خود لوازمات کے ہوتے ہوئے آپ اس سے کنارہ کش نظر آئے ہیں۔ تو جب آپ نے تمام احساس پیدا کیا تو اب اس کے اطلاق کا وقت آ گیا۔ جو باقی 11 مہینے ہیں وہ پھر آپ کے امتحان کے مہینے ہیں کہ آپ نے جو چیز اپنے اندر پیدا کی، ایک سکل ڈیولپ کی۔ آپ کسی ادارے میں پڑھتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک سکل ڈیولپ کرتے ہیں، ایک کوالٹی پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے کوالٹی پیدا کر لی، آپ نے کورس کر لیا تو اس کے بعد آپ وہ کہتے ہیں کہ ٹینٹڑے مار رہے ہیں، پھر سو نہیں، پھر آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ جو دیگر 11 مہینے ہیں یہ آپ لوگوں کے امتحان کے مہینے ہیں۔ پھر آپ اس امتحان میں اگر پاس ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا بھوک اور پیاس کا احساس جو آپ نے ڈیولپ کیا ہے اس کا اطلاق بھی کرنا پڑے گا۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو بھوک اور پیاس ہے، یہ بھوک اور پیاس صرف اور صرف آپ کی جسمانی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جسمانی بھوک اور پیاس سے اللہ نے اجتناب کرنے کو کہا ہے یا کھانے پینے سے منع کیا ہے، تو میں نے جیسے پہلے روزے میں بیان کیا تھا، مختصراً بیان کیا تھا کہ آپ نے روزہ آنکھ کا بھی رکھنا ہے، آپ نے روزہ زبان کا بھی رکھنا ہے، اور آپ نے روزہ کانوں کا بھی رکھنا ہے۔ کانوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی فحش گفتگو ہو رہی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلاں کمپنی بیٹھی ہے، فلاں جتھا یا گروہ بیٹھا ہوا ہے، میں اگر اس کے درمیان بیٹھوں گا تو یہ ایسے غلط الفاظ استعمال کریں جو میرے کانوں میں جائیں گے، تو آپ کوشش کریں ایسی کمپنی میں بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ یا اگر آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں تو آپ میں اتنی طاقت، سکت، جرت، ہمت اور آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب آپ وہاں سے اٹھیں تو ان کو بھی راہ راست پر لے کے اٹھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو اپنے کانوں کو محفوظ کریں۔ اسی طرح میں نے پہلے رمضان آپ کو بتایا تھا کہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے لیکن اس سے کسی کی ماں بہن محفوظ نہیں ہے، وہ کسی راہ چلتی عورت کو دیکھنے سے باز نہیں آتا، اس کی آنکھ میں حیا نہیں آتی، تو ایسے میں بھی آپ کے روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر آپ کے فاقے کرنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کو آپ کی بھوک پیاس تب قبول ہے جب آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کی زبان سے اگر کوئی تنگ ہے، آپ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، فحش گفتگو کرتے ہیں، اور ایسے میں آپ کہتے ہیں میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ٹی وی ڈراموں کا اور فلموں کا استعمال کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے روزہ لنگ جائے۔ تو اگر ایسی کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے نا تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کفارے کی آپشن رکھی ہوئی ہے کہ پھر غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ایک اللہ پہ احسان کرنا ہے ہم نے کہ جی روزہ رکھ لیا، اب ہم جی فلمیں دیکھنا شروع کر دیں، ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں اور جی روزہ گزارنا ہے۔ اصل چیز ہے، اور کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جن کے پاس یہ ٹی وی ایسی سہولت موجود نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا دن سو کے گزارتے ہیں۔ اب اگر آپ سارا دن سو کے گزاریں گے تو آپ کو تو بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا، تو جو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر احساس پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ احساس تو آپ نے پیدا ہی نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا سونا بھی، اگر آپ تمام عبادات بجا لا رہے ہیں، یعنی کہ آپ اگر فجر کے بعد سو جاتے ہیں، زور پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر عصر کے لیے سو جاتے ہیں آپ، لیکن عصر پھر اٹھ جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ کی عبادت قبول ہے، ایسا کہ نہیں قبول۔ لیکن یہ یاد رکھیں جب وہ احساس کو کدھر لے کے جائیں گے آپ؟ سوتے مرے شخص کو تو احساس ہی نہیں کہ بھوک کا عالم کیا ہوتا ہے، پیاس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو اس بھوک اور پیاس کو جتنا محسوس کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو اتنا اجر دے گی۔